بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو تین سوالات بڑے اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کیا عمران خان صاحب اپنی پارٹی قیادت سے رضامند نہیں ہے جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر آگے چل رہی ہے؟ یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن آج اس پہ بات کرنے کا مقصد اور ہے، اور آج اس پہ یقین کرنے کی وجہ بھی کچھ اور ہے، یا یہ تجزیہ کرنے کی، کم از کم یا یہ سوال اٹھانے کی۔ نمبر دو، مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف، یہی تو کچھ دنوں پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کے سارے پائے کے لوگ کہتے تھے کہ اس حکومت سے ہم کیا بات کریں، ان کے پلے ہے کیا، ان کی سیاسی وقت ہے کیا، یہ کٹ پتلیاں، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج سب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اس سوچ میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ سوال نمبر تین، یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جس سوچ کا برملا اظہار کر رہی ہے، کیا عمران خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے، یا وہ ابھی بھی اتنے ہی ایگریسو موڈ میں ہیں جتنے تھے؟ اس کا ہم جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا اس سے پہلے آپ ذرا دیکھ لیجیے، میں نے جو پہلا سوال اٹھایا کہ کیا قیادت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کچھ ریزرویشنز ہیں کیا؟ آج یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل میں صحافیوں سے بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اخبار میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے باہر بہت دوستانہ ماحول چل رہا ہے۔ اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جیسے باہر بہت ہی کوئی دوستانہ ماحول چل رہا ہے، خبروں سے پتہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہوں۔ 5 دسمبر کو بتایا گیا تھا کہ گولیاں چلیں، لاشیں گری، اتنا بڑا سانحہ ہوا، لوگ اس کو بھول نہیں پائیں گے۔ انہوں نے اگرچہ یہ بھی کہا، جب ایک صحافی نے پوچھا، اور وہ جیو کے تھے، شبیر صاحب غالباً کا نام ہے، شیرازی صاحب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ کیا آپ یہ سب کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی قیادت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے حیرانی ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں۔ مجھے معلومات ملی ہے کہ باہر سب گڈی چل رہا ہے۔ یہ جملہ عمران خان صاحب کا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زور سے اٹھایا جائے گا، اور پھر انہوں نے اس سے متعلق مزید باتیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنیے، جو کہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہ بھئی اب یہ آگے جو ہم نے کال دی ہوئی ہے یوم شہداء کی، اس حوالے سے لوگ انفارمڈ ہیں، تو ہم نے کہا کہ نہیں، انفارم نہیں اسی طریقے سے وینیو وغیرہ کے بارے میں۔ تو پھر عمران خان صاحب نے سختی سے کہا قیادت کو کہ بھئی انفارم کریں۔ ایگزیکٹلی علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا، یہ آپ دیکھیے ذرا۔ اتوار والے دن یوم شہداء یہ مقرر ہو چکا ہے۔ آج بڑی سختی سے اپنی لیڈرشپ ہے ان کو ہدایت کی ہے، اور انہیں خاص پوچھا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اس کو خوب پبلسائز کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ کون سی لوکیشن ہے۔ ہم نے باقیوں نے لائرز نے بھی بتایا کہ نہیں، لوگوں کو اس وقت نہیں پتا، تو انہوں نے اس چیز کو اس کے اوپر سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اور ہی بہت ساری باتیں۔ ہم ذرا آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اسپوکس پرسن، یعنی کہ سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف، جناب شیخ وقاص صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ جی وسیم بھائی، وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹو اسٹارٹ ود۔ دیکھیے، کسی صحافی کا تجزیہ نہیں ہے، وہ نہیں، اور آپ آئی ایم شیور کہ آپ تو سیکرٹری انفارمیشن ہے، آپ نے چینل سے بھی نظر کیوں کہ تقریباً تمام صحافی ایک بات کہہ رہے ہیں، اور جو بھی وہاں جیل میں موجود تھے، اور خود علیمہ صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ سو آپ کو یہ بات تھوڑی سی کیا کہوں، اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹو سے دا لیسٹ کمپلیٹلی سیٹسفائڈ نہیں ہے نا جس طریقے سے چیزیں آگے چل رہی ہیں، خاص طور پہ یہ یوم شہداء کے حوالے سے بھی آپ نے سنی علیمہ صاحبہ کی گفتگو بھی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس کا ایک سیاق و سباق اور اس کا ایک تناظر ہے۔ وہ کیا؟ اگر آپ دیکھیں جو آج خبریں چھپی ہیں اخبار میں، اور جو اخبار ان تک پہنچتا ہے، یا جو بیچ میں بند تھا اب پہنچنا شروع ہوا ہے، اخباروں کو باوجود اس کے کہ کل چینلز کو ہم بار بار کہتے رہے کہ بھائی کوئی کمیونیکیشن چینل یا کوئی باضابطہ رابطہ، نیگوشیشن، ڈائلاگ حکومت سے نہیں ہمارا اسٹیبلش ہوا، اور نہ بات شروع ہوئی ہے۔ رسمی سی بات فاتحہ پہ ہوئی، ایک آدمی کی ہوئی، نہ ہوئی 5 آدمیوں کی کمیٹی، اگر کوئی 1-2 آدمی یکے بعد دیگرے چلے گئے اور وہاں پہ کسی اور سیاسی بندے سے بیٹھ کے وہ گپ شپ لگی، دیٹس ناٹ اے باضابطہ ڈائلاگ۔ کسی کے فاتحہ پہ بیٹھے ہوئے، اور فاتحہ پہ دنیا داری کی باتیں ہو جاتی ہیں کئی دفعہ۔ اب وہ بار بار کہنے کے باوجود کئی بڑے چینلز کو میں نے خود فون کر کے ان کو ڈینائی کیا، انہوں نے اس کی خبر بھی چلائی، مگر اس کے باوجود انہی چینلز کے متعلقہ اخباروں نے کوئی اس قسم کا امپریشن دیا کہ جی یہ حکومت سے ایسے رابطے کر رہے تھے، حکومت نے آگے سے ایسے کر دیا، باتیں ایسی چل پڑی۔ تو یہ ایک کوئی ٹرو ڈپکشن نہیں تھی آف دی سچویشن، اور وہی تاثر خان صاحب کو ملا کہ جیسے میری قیادت تو کوئی بہت ہی مور دین ریڈی ہے گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے۔ ایسی غلط نہیں سی۔ تو وہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ہوتا خان صاحب کی جگہ اور وہ یہ دیکھتا کہ اتنے ایسے حالات، شہداء، مسنگ پرسنز اور اتنے بندے اریسٹڈ تھے، یہ خبراں چھپ رہی ہیں نہیں، اور اسی کو نہ بھائیوں نے اخبار والوں نے کی مطلب ہے کی آکھیے سارے بھائی نے، دوست نے، کہا جاتا ہے جو ویو مانگتا ہے وہ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بار بار
انہی کے متعلقہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بریکنگ کر رہے تھے کہ نہیں جی سیکٹری انفارمیشن نے بھی کہہ دیا ہے، فلانے نے بھی کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے باوجود لیکن شیخ صاحب یہ فیکٹ تو ہے نا کہ یہ تو فیکٹ ہے نا کہ وہی سالی لیڈرشپ جو ابھی ہفتوں پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ان سے کیوں بات کریں، ان کی کیا وقت ہے، یہ کٹ پتلیاں ان کے، یہ بے اختیار ہیں، آج وہ سب کہہ رہی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں. اس کی میری بات سنیں. آپ بڑے پرانے آدمی ہیں اور باتوں کو سمجھتے ہیں. اتنا بھی پرانا نہیں ہو آپ نے، پتہ نہیں بزرگ بنا دیا آپ نے. نہیں پرانے سے مراد وہ بزرگی والا نہیں، مطلب آپ کا تجربہ ہے. اچھا تو میں آپ کو تھوڑا سا کھول کے آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں. پلیز. دیکھیں عمر ایوب صاحب نے، خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ جو کنسرن ہے وہ جو میننگ فل ڈائلاگ والی بات میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کر چکا ہوں پچھلے 1 سال کے دوران کہ جی پیپل ہو ہیو کیپیسٹی ٹو ڈیلیور، کیپیبلٹی ٹو ڈیلیور، انہی کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہے اور ان کے علاوہ کسی کے ساتھ بات کرنے کا نہیں فائدہ. آپ کو یاد ہوگا یہی ہمارا شروع چڑھا ہے بالکل میننگ فل ڈائلاگ ایک لفظ ہم استعمال کرتے رہے ہیں اور یہ لفظ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ہم نے اس کو وہ لیا. صحیح ہے. اچھا اب یہ ہوا کہ جس وقت مذاکراتی کمیٹی خان صاحب نے بنا دی اور جیسے ہی اس کمیٹی کے چیئرمین اڈیالہ سے باہر نکلے اور ان کو گرفتار کر لیا، حالانکہ ان کی اونلی بھی موجود تھی، پروٹیکٹیو بھی موجود تھی. یہ صرف اس کمیٹی کے اعلان کے آدھے گھنٹے بعد کا وقوع ہے کہ ان کو باہر جو ہے وہ کر لیا گیا. خیر وہ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد ایک بیان کے اندر اپوزیشن لیڈر سے جب آپ کے اور ہمارے بھائیوں نے، صحافیوں نے پوچھا کہ جی تسی کتنا گل کرو گے، انہوں نے کہا انسان فرشتے سب سے بات کر لیں گے. اور اس کے بعد ایک ایزمپشن جو ہے وہ چل پڑی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف حکومت سے ہی بات کرنا چاہتی ہے. میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا، زیادہ گلاں فرولن کی لوڑ کوئی نہیں ہے. وہ کسی زمانے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا تھا کہ فرشتے بھی انسانوں کے روپ میں اترتے ہیں. تو فرشتوں سے بھی جب آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی انسانی روپ چہرہ چاہیے ہوتا ہے. ٹپیکلی اسٹیبلشمنٹس کے فیسز جو ہوتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ ایڈمنٹ ہو جائے تو وہی ہوتے ہیں جو انسٹالڈ ہوتے ہیں. اور پھر وہ obviously آپ کے ساتھ کسی بندے نے ڈائریکٹ اس طریقے سے تو بات چیت نہیں ہوتی، تو پھر لوگ بیچ میں بٹھائے بھی جاتے ہیں، اٹھائے بھی جاتے ہیں. تو اگر یہ بات سمجھنے میں آپ کو 2 سال لگی، آپ کو پہلے دن نہیں معلوم تھا؟ جب آپ پہلے دن کہہ رہے تھے خالی بات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے تو آپ کیا سمجھے کہ ڈی جی سی آ کے وردی میں بیٹھیں گے کہ ہاں جناب بتائیے، یا ڈی جی آئی سے آ جائیں گے، آرمی؟ یہ ون سائیڈڈ نہیں، یہ ون سائیڈڈ بات نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ 24 تک بھی چیزیں میں نے آپ کو کہا تھا ڈائلاگ نہیں تھے پر انگیجمنٹ ہو رہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا، لوگ کہتے تھے ڈائلاگ، میں کہہ رہی ڈائلاگ نہیں انگیجمنٹ. جی بالکل. بٹ ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ انگیجمنٹ تھی تو اسی وجہ سے سیف کے لیے اور بیرسٹر گوہر صاحب کے لیے جیل کھولی گئی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح بات تھی. جی بالکل صحیح. تو اب جن لوگوں کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اور انگیجمنٹ چلتی ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، پھر کئی دفعہ ان کی بھی کسی بات کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں تو پھر کئی دفعہ آپ کو ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے یہ فرشتوں اور انسانوں والی بات اسی تناظر میں کہی ہو کہ اب ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں. اگر فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیپنگ ان ویو دا ریسنٹ کرائسس اینڈ سچویشن وی مائٹ ناٹ مائنڈ دیٹ، اور ہم اس مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور کل اور آج میں ایسا کیا فرق ہے کہ کل آپ اس بات پہ راضی نہیں تھے، آج راضی ہیں؟ کیا ایسا ہوا؟ بٹ کوئی لوگ اور کچھ میڈیا ہاؤسز، کچھ ہمارے دوست، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، یہ ان کا رائٹ ہے، وہ شاید یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی لمبے پہ گئے یا لیٹ گئے نے. ایسی کوئی نائی کوئی نہیں جو بھیجا کسی دے گھر کہ بھائی جی آؤ تسی ساڈے نال گل کرو یا سانو بلا لو. کوئی ایسا نائی اسی نہیں بھیجا کسی دے کو. ٹھیک ہے سر، یہ بات میں آج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں، پورا دن آج اس بات پہ کنفیوژن رہا. ایون خان صاحب جو ہے وہ اس بات پہ ناراض رہے. جب آپ کو باقی بات پتہ چلی، صحافیوں نے دوسری بات بھی بتائی ہوگی یا شاید وہ صحافیوں سے نہیں ہوگی، میں آپ کو بتائیے کہ یار ٹھیک ہے مذاکرات کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے. اس کا یہ مطلب کوئی نہیں ہے کہ آپ ہمارے جو شہداء ہے یا ہمارے ساتھ جو فسطائیت ہوئی ہے، ہمارے ساتھ جو جبر ہوا ہے، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا کوئی یہ تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان مذاکرات کے شوق میں ہم اپنے اس کلیم سے یا اپنے اس سے ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ جبر ہوا ہے، ہمارے ساتھ بدماشی ہوئی ہے، we don't have to be on defensive. ہمارے ساتھ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندے بھی ہمارے 302 کے ملزم بھی آپ ہیں، 302 کے پرچے بھی آپ پہ ہونے چاہیے. تو اس تو بات تسی سمجھو کہ اسی
تواڈے اگے لبے پے جائیے تے لیٹ کے کوئی اس طرح کوئی نہیں گل بالکل صحیح نوٹڈ صحیح ہے لیکن وقت چلیں تو یہ امپریشن سم ہاؤ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے کیا ہوا کل ایک دن سے یہ امپریشن یا بن گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے وہ جی حکومت میں عرض کرتا ہوں کیوں بن رہا ہے. چلیں میں آپ کی خدمت میں 2 سیٹس رکھتا ہوں ساؤنڈ بائٹس کے, پھر دیکھتے شاید اس وجہ سے بن رہا ہے. ایک آج سے کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی کے دوستوں کے بیانات آپ سمیت کہ جناب جس میں وہ کہتے ہیں بالکل بات نہیں کرنی حکومت سے, وہ پہلے وہ دیکھیں, پھر ابھی کی شاید اس وجہ سے امپریشن بن رہا ہے. پھر آپ کلیئرٹی دیں کہ کیوں بن ذرا دکھائیں آج سے کچھ عرصے پہلے کے پی ٹی آئی کے دوستوں کے بیانات کہ بات نہیں کریں گے حکومت سے. ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار تھے, تیار ہیں اور تیار رہیں گے. نمبر 1 وہ طاقت کا منبع ہے, طاقت ان کے پاس ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات, یہ خود اس اہل ہی نہیں ہے. کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں مذاکرات ہم کریں گے, لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ, ڈی جی آئی کے ساتھ, پاکستان کی فوج کے ساتھ. یہ بیچارے یہ تو ریجیکٹڈ لاٹ ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا بات کریں گے؟ پاور کا جو منبع ہے وہ کہاں ہے؟ پرانی بات ہے ان کی, جب انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی شہزاد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ رہتی ہے ہماری کنٹینشن, وہ موجود ہے. پاکستان میں اگر کسی نے, میں تو کہوں گا, زندہ رہنا ہے سیاسی طور پہ یا علاوہ بھی, تو اس کو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا. نواز شریف صاحب کے پاس ہے ابھی اور ہی بہت سارے سارٹ سے میں نے روک دی کہ ایک طویل فہرست ہے, یہ بالکل یہی بات ہے. اور اب کیا بیانات ہیں جس میں ان بیانات میں دیکھا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, ریجیکٹڈ ہیں, بیچارے ہیں, پتہ نہیں کون کیا. اور ابھی کے بیانات دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیا ہیں. مذاکرات اور کسی نہ کسی حل پہ آگے پہنچ جائیں. سارے مسائل پولیٹیکل ہے, اس کا ایک پولیٹیکل مستقل حل ڈھونڈا جائے. بات چیت کا تعلق ہے, ڈائلاگ کا تعلق ہے, تو اس پہ کوئی پری کنڈیشن نہیں ہونے چاہیے. سیاست میں آپ ایک دوسرے کے لیے نہ مافیا منگواتے ہو, نہ مافیا جو ہے نا شرط رکھتے ہو کہ آگے کی طرف بڑھے. مذاکرات میں اور فیوچر جانے کے لیے یہ آڑے نہیں آنا چاہیے. وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی, ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. دیکھیے مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. جو کوئی بھی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, اس کے ساتھ بات بھی کریں گے. مذاکرات ہونے چاہیے. جی آپ ہمارے بھائی ہیں, سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے, ہونے بھی چاہیے. یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. مذاکرات جو ہیں وہ عنقریب شروع ہونے والے ہیں. اب یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ نہیں کرتی, اب اس میں فن بٹس نہیں, ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں, حکومت میچورٹی کا مظاہرہ کرے اور ڈائلاگ کرے. یہ کلیئر چینج ان پوزیشن تو ہے نا. آپ نے پہلے سیٹس آف ساؤنڈ بائٹس میں دوسرے میں نے سارے سنے ہیں. میں لیٹ می بی ویری مطلب ٹھیک, بالکل آپ نے صحیح کہا, میں نے وہ سارے سنے ہیں اور میری پوزیشن بھی یہی رہی ہے, اور میں آج بھی اپنی پوزیشن سے کوئی آگے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں, مگر میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں. آپ کی تو ہفتہ پہلے بھی یہی تھی ہمارے پروگرام میں, آپ نے کہا تھا کہ اس حکومت سے بالکل بات نہیں کریں گے, ان کے ہاتھوں پہ ہمارے شہیدوں کا خون ہے. میں دیکھیں میں تو ایک سیدھا اس پہ چلنے والا آدمی ہوں. مجھے میرے قائد کی طرف سے جو گائیڈ لائن آتی ہے میں اس سے ادھر ادھر اسٹرے نہ کروں, اس کی محت الوسع کوشش کرتا ہوں. آگے انسان ہے, انسانوں سے تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے پالیسی ہو اور اس کو بڑا ریلیجسلی اس کو فالو کیا جائے. صحیح ہے. اچھا لیٹ می کم بیک ٹو دا آپ کے جو اصل سوال کی طرف, دا شفٹ. دیکھیں عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی بنائی اور وہ اس ثانیہ کے جو ہے وہ بعد ہی آپ نے دیکھا کہ وہ بنائی گئی. اچھا دوسرا, اب جو چیئرمین بنائے گئے اور جو لوگ اس کمیٹی کے اندر ڈالے گئے ان میں سے میجورٹی وہ ہیں جو خان صاحب کو اندر مل کے آئے ہیں. صحیح ہے. عمر ایوب صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ فرشتے ہوں یا انسان ہوں ہم سب سے بات کریں گے, دیٹ مینس کہ دیٹ پالیسی has been given to him by the leadership, by the only leader that, and it's a new policy, right? It's a new policy. Obviously اگر عمر ایوب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج کل ایکسس ان لوگوں کی ہے, آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کے اوپر تو ایک بہت لمبی تعداد ہے ایف آئی آرز کی اور ضمانتوں کے لیے, کبھی ہم ایک ضلع میں کبھی دوسرے ضلع میں موجود ہیں, تو اس لیے ہماری وہ ایکسس اس طریقے سے نہیں ہے. بٹ ایک اپوزیشن لیڈر کو ایک کانسٹیٹیوشنل کور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر 100 سے اوپر کیسز ہو گئے ہیں اور وہ بیچارے بھی ادھر ادھر پھرے ہیں, بٹ اسٹل ہی مینیجز ٹو سی عمران خان صاحب. اور اگر یہ بات ان تک پہنچی ہے اور انہوں نے کی ہے, ہی از ناٹ این ارسپانسبل مین. عمر ایوب از اے ویری سیریس گائے اور وہ بھی ایسے سیٹ پہ چلنے والے آدمی ہیں. تو اٹ سیمس کہ obviously if he has said it, so it's a policy by Imran Khan Sahab. If it's a new policy given by Imran Khan Sahab, ہم اپنے قائد کی ہر پالیسی کے پابند ہیں. And apparently it looks like a new policy, like apparently, ہے نا, because of whatever reason. دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے, میری آپ رائے لیں گے اگر آپ حکم وہ کریں تو میں کچھ تھوڑا سا فرمائیں, حکم فرمائیں. میں آج مجھے خان صاحب کی وہ جو مجھے آج گفتگو میرے تک پہنچی ہے, اگر میرے سارے بھائیوں تک پہنچ جائے تو وہ یہی لگتا ہے کہ
مذاکرات کی تشنگی میں ہم اپنے شہداء کا جو نیریٹو ہے وہ لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا, لوگوں کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور 200+ are missing, presumably dead, and the figure is still evolving. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, یہ جو ہمارے لوگ شاید کہہ بھی رہے ہوں گے, بیکاز the policy given by عمر ایوب صاحب, obviously جب اپوزیشن لیڈر ایک بات کہہ دیتا ہے تو پارٹی ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس سے اسٹے نہ کیا جائے, اس پالیسی کے حساب سے ہی بات کی جائے تاکہ ایک یونیفارم سٹانس سامنے آئے. تو اگر یہ چیز جو ہے ہمارے اس ظلم اور جبر کی طرف ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی وہ کمزوری کی طرف جا رہی ہے, تو پھر تو یہ چیزیں بھی ہوا ہو جائیں گی. اور آپ عمر صاحب کا ایک بیان لیٹسٹ یہ بھی ہے کہ جناب مذاکرہ شروع نہیں ہوئے لیکن ہم دستیاب ہیں. اچھا میں اپنی رائے دوں, حالانکہ آپ نے مانگی نہیں, اور نہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ایک وسیع صرف ایک ون لائنر. آپ اگر یاد کریں تو آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی عمران خان صاحب نے 3 آدمی نامینیٹ کیے تھے کہ اگر کبھی بھی کسی نے مذاکرات کرنے ہو تو یہ 3 آدمی ہوں گے جس نے ان سے بات کرنی ہوگی, وہ ان سے بات کر لیں گے. تب آپ کی قیادت کہتی تھی خالی فوج سے بات کریں گے, آج کہہ رہے ہیں ہم سب سے بات کریں گے. آج تو اس کا دائرہ اتنا وسیع لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے مجھ جیسے گناہگار سے ہی بات کر لیں گے, سب سے بات کریں گے. بہت وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی نے. بس میں تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی نا, اور تسی خوش ہو کہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے. میرا کامنٹ ہے یا آپ کو اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ سال اسی پوچھتے رہے ہیں, تسی جواب نہیں دیتا, تو اچانک ہی تسی وسعت قلبی والے پاسے تم آگے آپ نے ہمیں کیوں پہلے خبر نہیں دی, ہم ذرا ایسے بتاتے پہلے کہ جب ایسا کوئی ماحول بنے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پھر یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ پچھلے 1 سال سے ٹاک شوز میں, پرسنل ملاقاتوں میں آتے جاتے, اسمبلی میں ہمیں مذاکرات کے حوالے سے کہتے رہے, اور شاید پلس ایاز صادق از ون آف دوز گائز جو کہ ہمیشہ سے اس چیز کو پش کرتے رہے ہیں. ہر پارٹی میں ہاکس بھی ہوتے ہیں, ہر پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھنڈا میٹھا چلاؤ, کام چلاؤ, کسی طریقے نہ کام نہیں چلاؤ. تو رانا صاحب کہتے رہے, اور اس کے باوجود اب جب عمران خان نے ایسا کوئی دروازہ کھول دیا ہے, ابھی 2 ہفتے پہلے تک بھی رانا صاحب ٹاک شوز میں یہ کہتے رہے, تو اس کے بعد یہ جو اتنی دیر ہو رہی ہے ان کو ہم سے رابطہ کرتے ہوئے, ہم نے تو نہیں ان کے گھر جا کے بیٹھ جانا, انہوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہے. تو اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو ہمارا پورے سال کا پورا نیریٹو تھا وہ ٹھیک تھا نا. یو ور سیئنگ کہ جی بھائی یہ تو ہیلپ لیس نہیں کر نہیں سکتے, ورنہ تھے جس چیز کے اوپر یہ پش کر رہے ہیں 1 سال سے. if عمران خان has finally agreed to it کہ okay we'll talk, مگر آپ یہ دیکھیں یہ اس سارے نیریٹو میں ایک چیز چھپتی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں. یہ مذاکرات اس حوالے سے ہیں 9 مئی 26 کے کیسز, ہمارے اسیران, اور یہ ایک پہلا نقطہ, اور دوسرا ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن ٹو پروب 9 مئی اینڈ 26. تو مذاکرات اس حوالے سے ہونے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے لوگ وہ جو 2 نقطے ہیں ان کو نہیں یاد کر رہے اور صرف مذاکرات پہ زور دیں. یہ نقطے اتنے ہیوی قسم کے نقطے نہیں کہ مذاکرات کرنے والے بھی ہلن گے ایک باری. اور سول نافرمانی کی کال اپنی جگہ پر کھڑی ہے اسی تاریخ کو جب پہلے تھی. سر وہ تاریخ آگے ہو گئی نا سر, پہلے 13 کو تھی یہ یوم شہداء جو تھا, وہ اب ہو گیا ہے سر 15 کو بروز اتوار, پہلے تھا جمعہ کو. صحیح ہے. خان صاحب نے آج سے 3-4 دن پہلے اس کو چینج کر دیا تھا. باغ ناران پشاور حیات آباد میں یہ 15 تاریخ کو ہے سر دن 1 بجے. اور تو obviously پھر اس کے بعد ہی وہ سلسلہ ہوگا, کیونکہ خان صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ یوم شہداء تک ان کی جو دعا ہے اس تک انتظار کریں گے, پھر اس کے بعد اعلان کریں گے. تو وہ سول نافرمانی کی نئی تاریخ ابھی آنی ہے سر. نئی تاریخ ایسے ہے نا کہ 13 کو ہمارا یوم شہداء تھا اور 14 کو وہ انہوں نے کہا تھا کہ تب تک ویٹ کریں. سو پھر 2-3 دن پہلے خان صاحب نے کہا کہ نہیں اوورسیز چیپٹرز اور پشاور والا ایک ہی دن کر لیں جو کہ 15 ہے. تو 15 کے بعد اب وہ قیادت جو ہے وہ کر دے گی اس کا اعلان. انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ پہلا جو فیز ہے وہ ترسیلات کے حوالے سے ہے, محدود کرنے کے حوالے سے, تو وہ پھر اس کا طریقہ کار بتا دیں گے 16-17 تاریخ کو جیسے بھی ہے جی. اور اس کے بعد ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک تو وہ جو قیادت سے ناراضگی والی بات ہے نا, اس کا ایک تو آپ نے کانٹیکسٹ وہ بتایا کہ جناب حالانکہ چینل نے کہا کچھ, اسی چینل کے اخبار نے چلایا کچھ, اس لیے تاثر گیا کچھ, اس لیے رد عمل آیا کچھ. لیکن ایک آپ نے علیمہ بی بی کی گفتگو میں سنا نا کہ جب وہ خود کہتی ہیں کہ خان صاحب نے جب ہم لوگوں سے پوچھا کہ ورکرز کو صحیح پتہ ہے نا سارا کچھ یوم شہداء کے حوالے سے وینیو وغیرہ ہے وہ, تو ہم نے کہا نہیں,
سو یعنی علیمہ بی بی بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ورکرز کو صحیح انفارم نہیں کیا جا رہا, جس پر پھر علیمہ بی بی بتا رہی ہیں کہ خان صاحب نے سختی سے کہا کہ کیوں نہیں پتا اور بتاؤ سے. سو ایون علیمہ بی بی از ناٹ سیٹسفائیڈ. پہلی بات یہ ہے کہ علیمہ بی بی ہمارے لیے تو بہت ہی احترام کے قابل ہے, ان کی بہن ہے خان صاحب کی, ہماری تو بڑی بہن ہے. اگر ان کو نہیں پتا تھا تو وہ چیف منسٹر کو فون کر کے پتا کر لیتی ہیں, جیسے آج میڈیا کے سامنے کہہ رہی ہیں, خود ڈیٹ اور جگہ بتا دیتی ہیں. یہ کڑی اوکھی گل سی. ان کے لیے اوکھی گل یہ تھی کہ لوگوں کے پبلک انفارمیشن میں نہیں ہے, زیادہ لوگوں کو نہیں پتا یہ کہ وہ ان کو سی ایم سے بات کر لیتی. سی ایم ہوسٹ ہے نا جی وہاں پہ, میں تو ہوسٹ نہیں ہوں, یا وہ تو سی ایم ہوسٹ کر رہے ہیں اس کو پشاور کے اندر. تو مگر اگر وہ یہ سمجھتی ہیں تو ہماری بڑی بہن ہے, ان کا کہنا سر آنکھوں پہ. دوسری بات ہے ہمارے قائد کا حکم ہے. ویسے آپ جن علاقوں کے اندر یہ کیا ہے وہاں پہ ہولڈنگز اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ارینج ہو کے لگ چکی ہیں, بہت سی جگہوں پہ لگ رہی ہیں, اور سوشل میڈیا بھی ہمارا شروع ہو رہا ہے. میرے خیال میں اگر ان کی یہ کنسرن ہے تو یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہے. اور سر یہ جو آپ نے دو باتیں بتائیں, اب دہراتا نہیں میں ان کو, یہ ان پر مذاکرات ہونے یا مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کی شرائط ہیں کہ یہ چیزیں ہوں تو ہم مذاکرات کریں گے, یا مذاکرات سے پہلے کی کوئی شرط نہیں ہے پی ٹی آئی؟ نہیں سر, مذاکرات سے پہلے کی شرطیں ان پہ باتیں ہوں گی. اگر پھر اس کے اندر کوئی اور چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو ہمارے سامنے آ جائے گی, پر بیسیکلی ان چیزوں پہ بات ہوگی. صحیح ہے. اور سر بس ٹورڈز دی اینڈ آپ ایک لمحے کو ذرا سنیے, میں آپ کو سناتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لوگوں نے کیا رسپونڈ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بھی کہا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی تو اچھی بات ہے, لیکن اکثریت گورنمنٹ کا بشمول پی ٹی آئی, ان کا رد عمل کیا ہے تھوڑا وہ سنیں, پھر میں فائنل کامنٹ لیتا ہوں کہ آپ کیا وہ کر رہے ہیں, اس سے تجزیہ نکال رہے ہیں کہ اس مذاکرات پہ یہ کیا رسپونڈ کریں گے فائنلی. ذرا سنیے کیا کیا ان کے ٹی او آرز ہیں, ان کا مینڈیٹ کیا ہے, یہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مذاکرات کی کمیٹی بنی ہے, اس کی کمیٹی بنتی ہے تو ٹی او آر بھی بنتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویسے ہی ڈھکوسلہ ہے, یہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے. ایک بات کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم نے چوروں سے بات نہیں کرنی, کسی سے بھی بات کر لینی ہے, لیکن پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی, پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی. پہلے وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ آیا ہم اب بھی چور ہیں یا نہیں ہیں. بات سزاؤں تک پہنچی ہے تو گھبرا گئے نا, اسی لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اب ہم چور اور ڈاکو نہیں ہیں. کہتے ہیں 9 مئی کو بھول جائیں, بھولا نہیں جائے گا. فیض حمید کو بچانے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. کوئی ایسے مذاکرات جس میں مجرم بھی شامل ہو وہ نہیں ہو سکتے. آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے. اس وقت ماحول بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیار ہو رہے ہیں, یہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. ہم بھاگتے نہیں ہیں عوام کو چھوڑ کے زمین پہ. بات تو یہی ہے, بات تو سچ ہے تو مرچیں لگیں گی نا. پھر ہم کیا نہ ہی سمجھیں چوہی صاحب ان کی طرف سے. شیخ صاحب پہلی گل چھوڑو نا جی, میں ون بائی ون تو دس دینا. پہلے تو عرفان صدیقی صاحب وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ اب بھی ہمیں چور سمجھتے ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب, میں عرفان صدیقی صاحب کو کہوں گا کہ میں آپ کو اب بھی مینڈیٹ چور سمجھتا ہوں. شاید انہوں نے ہمارا وہ اعلامیہ نہیں پڑھا ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات کو ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے کیس ختم کرانے کے لیے اس کے لیے نہیں کر رہے. وہ اگر ہمارا اعلامیہ یہ پڑھ لیں جس سے عمر ایوب کو گرفتار کیا جائے تو 2 ہی نقطے تھے اس میں, 9 مئی 26 تاریخ اور پھر جوڈیشل کمیشن. اس کے علاوہ کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ جو بیچارے عدم ہوئے, کیا میں کہوں گے, بزرگ آدمی ہے, میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں. یہ انہوں نے پڑھا تو ہے نہیں نا, ان کو پتا ہے کہ بات ہو کون سی رہی ہے. ایویں خوش ہو رہے ہیں مذاکرات, یہ سمجھ رہے ہیں اسی اس بات سے مذاکرات کر رہے ہیں یا پتہ نہیں اسی کو صلح کرنے لگ گیا. نہیں, تو اسی اپنا منہ دھو کے رکھو. نمبر 1. نمبر 2, وہ ہمارے بھائی ہیں تنظیم سازی والے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی ڈھکوسلہ ہے. وہ بھائی فیصلہ آباد میں ایک رانا ثناء اللہ ہے اور ایک طلال چودھری. Who matters? I don't have to tell anybody. ٹھیک ہے جی, رات کو مطلب ہے اپنی خاتون ایم این اے کے گھر سے جوتیاں کھانے کے بعد بندہ تنظیم سازی کے وعدے کرے اور اعلان کرے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی بات از مور امپورٹنٹ. آپ بھی پرانے آدمی ہیں, دوبارہ میں کہہ رہا ہوں ناراض نہ ہوئیے. یار آپ نے مجھے پھٹا پرانا ہی بنا دیا, آپ نے اتنا پرانا کہہ دیا مجھے آپ نے. نہ سوری, چلو میں بھی پرانا آدمی ہوں, چلو میں بھی پرانا آدمی ہوں تھوڑے نام, ٹھیک ہے. تو اگر ایک طرف رانا ثناء اللہ بات کر رہا اور ایک طرف طلال چودھری, who should I take seriously? I don't have, I rest my case. پیچھے رہ گئی خاتون یہ جو شیریں رحمان صاحبہ ہیں. میرے خیال میں انہیں تو یہ بات کرتے ہوئے ویسے ہی کچھ سوچنا چاہیے تھا. خاتون ہے, میں کو ایسے الفاظ استعمال کرنا ویسے ہی غلط سمجھتا ہوں. احترام ہے, خواتین کا احترام ہے اور ان کا بھی احترام ہے. بات یہ ہے
کہ یہ وہ کہتے ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی یہ شہدا اور یہ اتنی کلنگز اور یہ جو اتنے گن شاٹس اور یہ تو پہ جانا ہے شہباز شریف سے، اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو ڈمپ کر دینا ہے. بیچ میں انہوں نے اپنے کرندے چھوڑ دیے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنے لگے جی اب تو ڈرائیونگ سیٹ ہمیں چاہیے، ساڈی بھی باری ہے، ساڈا بھی حق بنتا ہے. تو یہ تو انتظار کر رہے تھے بھئی اسٹیبلشمنٹ ڈمپ کرے شہباز شریف کو، یہ سارا مدعا اس کے اوپر پڑے، اس سے جان چھٹے، تو اسٹیبلشمنٹ نو اسی کی جناب اسی بڑے تابع دار ہیں. تو ان کو تو یہ وہ تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو یہی نہیں لگ رہا کہ یہ افراد صرف اپنی رائے نہیں بلکہ کا پیغام اور سوچ بھی پہنچا رہے ہیں آپ لوگوں تک؟ نہیں سر، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچانے والے لوگ پارٹیوں میں اور ہوتے ہیں، یہ شکلاں کوئی نہیں جو سمجھ آئی تمہیں؟ اچھا یہ بڑے لو لیول تے آپریٹ ہوندے نے تلے. اسٹیبلشمنٹ دا اصل پیغام انہاں بندے دے تھرو نہیں آندا ہوندا، سمجھا کرو. فیصل واوڈا صاحب پر یہ اعزاز یا الزام ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ آگے بہت سختی ہے آپ کے، اب وہ سمجھتے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ تک. فیصل واڈا صاحب کا کیونکہ آپ نے ذکر نہیں کیا پہلے، تو میں نے اس لیے ان کے اوپر اس حوالے سے آپ نے جیسے کہا نا اسٹیبلشمنٹ سے قریب کچھ لوگ تو ایک دم سے گناہگار میرے ذہن میں ایک سوچ آ گیا. دیکھیں فیصل واڈا صاحب جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ تسی یہ دیکھیا کرو بولتے کتھوں نے مراد ہے کہ وہ کون بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے. بٹ یوزلی پھر جب کئی دفعہ میسج ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر اپنا غصہ، اپنے جذبات ہے جی، وہ وینجنس بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ جب ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں تو وہ کچھ آپ کے خیال میں واڈا صاحب میٹھا تھوڑا زیادہ ڈال رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ میں دیکھو میری بات سنیں، مطلب یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ صرف انہی کے ساتھ انگیج ہیں کیا؟ اگر 24 کو یہاں سے موومنٹ ہوتی ہے تو جیل کھلتی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بندہ جو ان کے تھرو پیغام دیتا ہے اس کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوتی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بس سر آخری سوال اگلے مہمان میں لائن پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے کیا ہے یہ جاننے کے لیے تو فیض امین صاحب سے متعلقہ پریس ریلیز ہی کافی نہیں ہے جس میں فیض صاحب کا تذکرہ جتنا ہے اس سے زیادہ سیاسی عناصر کا ہے. تو یہ اس میں آپ کو کنفیوژن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی عناصر تو یہ بھی ہو سکتا ہے سر، سیاسی عناصر تو ضرور کوئی گل آئے گی. اچھا لیکن سیاسی ہو سکتا ہے عناصر نون لیگ کی بات ہو رہی ہے، نام تھوڑی لکھا ہوا پی ٹی آئی کا ہے نا. خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ بیان ہے سر، اور پھر 1-2 اپوائنٹمنٹس ہیں، کبھی ٹائم آیا تو آپ کے ساتھ اگر وہ بات کھولنے کا ٹائم آیا تو بتاؤں گا کہ وہ ہمارے دور میں جنرل فیض امیر کے کہنے پہ ان کے بندوں کی اپوائنٹمنٹس ہو گئی تھی، وہ تو اپوائنٹمنٹ دساں گا. وہ چیف الیکشن کمشنر کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ نہیں 1-2 اور ہیں، بڑی باتیں ہیں. تو وہ سیاسی عناصر میں تو پھر دوسری بات ہے. خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے، پتہ نہیں وہ تھوڑے صحافیوں نے آگے کڈی بھی ہے کہ نہیں. کیا خان صاحب نے کہا کہ جنرل فیض امیر واز انڈر دی آرڈرز آف جنرل باجوہ. یہ بالکل کہا انہوں نے، اور یہ رپورٹ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ میرے متحد تو نہیں سن، انہوں نے کہا وہ تو ڈائریکٹلی جنرل باجوہ دے متحد سن، پھر باجوہ صاحب بھی تو پھر نون لیگ بھی، تو سب لمبا کٹا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، ہر کوئی اپنا موقف دے دے گا سر، رولے نہیں کیڑی گل ہے. جہاں تک فیض امین کا تعلق ہے یہ ادارے کا اندرونی تعلق معاملہ ہے، اس کے اندر ہم نہیں آتے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ سر. شیخ وقاص احمد صاحب سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے، مذاکرات اور نو مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور آف کورس وہ یہ تو آپ تاثر دے رہے ہیں، یہاں بالکل ایک نئی پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے کی جانب سے بوجود، اور پھر اب اس پہ حکومت کا رد عمل بھی آپ نے دیکھ لیا، ہم نے آپ کو دکھایا. اب آگے بڑھتے ہوئے موونگ آن اپنی اگلی سٹوری کی جانب، مولانا فضل الرحمان صاحب بدستور نالاں نظر آتے ہیں. آج انہوں نے پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا شکوہ دراصل ایوان صدر سے ہے، آصف علی زرداری صاحب سے، اور ظاہر ہے اس کا موضوع وہی بل ہے، مدرسوں سے متعلق وہ بل ہے جو 26ویں ترمیم کے دوران ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ یہ منظور ہوگا ایوان سے، ہوا بھی اپر لوور ہاؤس سے، پھر صدر مملکت نے اس کو اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا، جس کی وجہ سے باقاعدہ قانون نہیں بن سکا. یہی وہ معاملہ ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اسلام آباد کا رخ کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اس پر کوئی اپڈیٹ ہے یا نہیں؟ جناب کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنماؤں میں سے ہیں اپنی جماعت کے، مولانا صاحب کی جماعت کے، ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. کامران صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم. جی میں آپ کے ساتھ ہوں. السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ ہمارے ساتھ ہیں، ایوان صدر آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے ان سے خط لکھ کے پوچھا بھی ہے کہ ذرا وجوہات تو بتائی جائیں کیا اعتراضات ہیں. سو آپ کو ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ صدر مملکت نے کیا اعتراض لگایا آپ کے بل پہ؟ میں نے سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کر لیے اور وہ مولانا صاحب کو بھجوا دی گئے تھے، تو اسی وجہ سے مولانا نے آج میڈیا ٹاک کی تھی. اچھا، جو اسپیکر صاحب کی طرف سے بل گیا تھا، کیونکہ اسپیکر کی طرف سے جاتا ہے ایوان صدر کو ڈائریکٹلی جاتا ہے، تو وہ اس میں صرف ایک اعتراض لگا تھا، وہ کلمی غلطی تھی، اور وہ انہوں نے یہ اکتوبر کے مہینے میں ان دی اینڈ آف اکتوبر جو ہے نا وہ انہوں نے اعتراض بھجوا دیا تھا.
تو ایک یہ اعتراض تھا، اس کا جواب انہوں نے وہ درستگی کر کے وہ کلمی غلطی کو اسپیکر صاحب نے دے دیا تھا، اور اسپیکر صاحب نے ایک کاپیاں مجھے پرووائڈ کر دی. تو اس کے بعد اس اعتراض کو پریس نہیں کیا ایوان صدر نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم ہو گئے اعتراضات جتنے بھی تھے، کیونکہ پیس میل میں نہیں ہو سکتے، ون گو میں ہوتے. اس کے بعد 13 نومبر کو، یعنی تقریباً 22-23 دن کے بعد نئے اعتراضات لگا دیے گئے، اور وہ لیٹر جو ہے نا وہ بھجوا دیا گیا. نہ اسپیکر کو بھجوانا تھا، اسپیکر کو نہیں بھجوایا گیا، پارلیمانی امور کی وزارت کو بھجوا دیا گیا. اور ایک تو دوسرے فیز میں جو اعتراضات لگ نہیں سکتے تھے، پھر 10 دن کا پیریڈ وہ آلریڈی گزر چکا تھا، اور پھر متعلقہ جو ہے نا دفتر کو نہیں بھجوائے گئے. تو یہ سارا کچھ ریکارڈ جو ہے نا اب ہمارے پاس ہے، اور ہمارا گلہ یقیناً بنتا ہے صدر صاحب سے کہ ایک تو آپ نے اپنی جورسڈکشن سے ایکسیڈ کیا، اور دوسرا جو ہے وہ پھر آخر تک ہمیں اندھیرے میں بھی رکھا. یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اسپیکر کو نہیں بھجوایا. اگر وہ اس کا جواب وہاں سے یہ آئے، جن لوگوں نے آپ سے کمٹ کیا تھا، وہ اگر یہ کہیں کہ صاحب دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ دونوں ایوانوں سے منظور کرائیں گے، کرا دیا ہم نے. ایوان صدر تو ایک انڈیپینڈنٹ ایک آفس ہے نا، تو اس کے لیگل ونگ نے کچھ رائے دی ہے، اس لیے سارا کچھ ہوا ہے. اس میں آپ ہمیں نہ قصوروار ٹھہرائیے، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو. تو آپ اس جواب پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیے وہ کہیں تو صحیح نا، پھر وہ کہیں گے تو پھر ہم ان کو رسپونڈ کریں گے. اب تک وہ کہہ نہیں رہے. قمر زمان کائرہ صاحب نے بالکل یہی بات ہمارے پروگرام میں کہی. انہوں نے کہا جی ہم نے کمٹمنٹ میں کھڑے ہوئے پورے، اور ہم آج بھی کھڑے ہیں اس کمٹمنٹ پہ، لیکن ہمارے صدر کے لیگل ونگ نے کچھ رائے دی تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے لگایا اعتراض. ہاں، تو ہم نے بھی ایوان صدر سے آج گلہ کیا ہے، اور گلہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ آپ کا اختیار 10 دن کے اندر تھا، آپ کو 23-24 دن بعد، 22 دن کے بعد یہ کس طرح سے جو ہے یاد آیا اچانک کی یہ اعتراضات لگانے ہیں، اور پھر ون گو میں آپ نے لگانے تھے اعتراضات. پہلا جو آپ کے اعتراض لگا وہ ایڈریس ہو گیا، ختم ہو گئی، دوبارہ آپ اعتراض کیسے لگا سکتے تھے؟ تو اب ایوان صدر جو چونکہ مولانا نے یہ بات کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جواب جو ہے وہ ایوان صدر کو، مولانا کو دینا چاہیے کہ ہاں ہم سے یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا ہم قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں جو کچھ بھی جواب. یہ روابط اتنے مشکل کب سے ہو گئے کہ ٹیلی ویژن پہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ وہی تو زرداری صاحب ہیں جو کل تک دوڑے آتے تھے، بارہا آتے تھے. آپ یہ بھی کیا آپ مطلب اتنا فاصلہ ہو گیا اتنے دنوں میں؟ نہیں، اب پتہ نہیں کہ فاصلہ ہو گیا یا فاصلہ کریٹ کیا گیا یا کیا ہے، ان سائڈ سٹوری کیا ہے. مگر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا. میں نے بلکہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو بھی اس کی کاپی بھجوا دی ہے، اور آغا رفیع اللہ صاحب کو بھی جو ہے نا اس کی کاپی بھجوا دی ہے. جو صدر صاحب کے اعتراضات ہیں ان کی ڈیٹس کے ساتھ بھجوا دی ہے. تو اب وہ دیکھ لیں، اور پھر پیپلز پارٹی کا جو موقف ہوگا وہ ظاہر ہے وہ بتائیں گے، کیونکہ ان کو میں نے بھجوا دیا. مرتضیٰ صاحب نے کیا جواب دیا آپ کو؟ نہیں، ابھی تک جواب نہیں دیا. میں نے مرتضیٰ کو بھجوایا، کوئی آدھا گھنٹہ ہوا ہے. اور آغا رفیع اللہ جو ہے میرے ساتھ کسی پروگرام میں تھے، تو انہوں نے پروگرام کے دوران جو ہے نا یہ ڈیمانڈ کی تھی، تو پروگرام کے دوران ہی جو ہے میں ان کو واٹس ایپ کر دیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ مرتضیٰ وہاب کو جب بھجوایا تو مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ چیئرمین بلاول کو اس کے کاپی دیں گے، اور اگر کوئی چیز سمجھنے والی ہوئی یا کوئی چیز میں ایمبیگوٹی ہوئی تو وہ مجھے کال کر لیں گے یا بلوا لیں گے، جس طرح سے بھی کہیں گے میں ان کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے ہو سکتا تھا. پاکستان تحریک انصاف کو سر اب آپ اپنا ہمنوا نہ بنا پائے اس معاملے میں. رؤوف حسن صاحب نے کل کہا کہ 2019 کا تو ظاہر بل ہماری حکومت میں تو آیا تھا وزارت تعلیم والا، تو ہم تو اسی رائے پر کھڑے ہیں جب تک کہ ہمارا ایک متضاد بیان نہ آ جائے اس کی، تو ہماری تو رائے وہی ہے جو کہ آپ کی رائے سے برخلاف ہے. تو آپ اس ایشو پہ پی ٹی آئی کو اپنا ہم خیال نہ کر پائے. پی ٹی آئی کے مختلف جو سیکشنز ہیں اس میں میری جو کسی دوست سے بات ہوئی تھی، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو اس معاملے میں سپورٹ کریں گے. لیکن اوپنلی سپورٹ تو نہیں کر رہے، وہ کسی نے کہاں بیان ہے. مگر وہ رؤوف حسن صاحب اصل میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوست سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک اپوز کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ہم کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ابھی ہم کس کی بات کو تسلیم کریں. تو مجھ سے کسی میں نے اپوز کرنے والے کا نام بتایا، آپ سپورٹ کرنے والے کا بتائیں. کیوں ان کو لڑاتے ہیں، پھر یہ بری بات ہو جائے گی.
وہ کہیں گے کہ بدامی صاحب کے پروگرام میں کامران صاحب اور بدامی صاحب لوگوں کو لڑواتے ہیں. نہیں انہوں نے تو سرعام سپورٹ کیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں انہوں نے سرعام اپوز کیا. کیا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے سرعام اس کو سپورٹ کیا؟ میں رؤف حسن صاحب کو نام بتا دوں گا کہ آپ کے فلاں صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا تھا مجھے, اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں, 2-3 دن ہوئے ہیں. نہیں سر, تو آپ ان سے آپ مجھے ہم نے بتائی نہیں, ان کو اب یہ تو کہیے نا کہ پھر آپ سرعام ہمیں سپورٹ کیجیے, کیونکہ رؤف صاحب تو سرعام اپوز کر. بعد میں بتا دوں گا. اور آخری سوال, اگر کوئی دوست آپ پر یہ تانا زن ہو پی ٹی آئی کا یا کوئی بھی کہ جناب ہم تو کہتے تھے کہ ان کی بات پہ اعتبار نہ کریں, ہونا آرام ہے, تو پھر کیا کہے گا؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب پی ٹی آئی کی میں بھی جو نا ایک دوست ایک بات کر رہے ہیں, دوسرے دوست دوسری بات کر رہے ہیں, تو وہ نون والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے اعتبار نہ کریں. یہ ایک دوست ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دوست دوسری بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں پھر کیا کون کس پہ تھے. بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب. کر رہے تھے بریک لیتے ہیں, کوئک بریک, چھوٹی سی بریک کے واپس آتے ہیں اور ذرا کوئی تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں کہ سارا معاملہ جا کس طرف ہے. خوش آمدید کہتے ہیں بغیر کسی تمہید کے جناب ارشاد بھٹی صاحب, جناب عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب بڑا واضح طور پہ, وقت دینے کا بہت شکریہ دونوں حضرات کا سر, واضح طور پہ یہ تو ہے نا کہ وہی پی ٹی آئی کے لیڈران ہم نے پورے سارٹ چلائے کہ جناب جو کچھ ہفتوں پہلے تک کہتے تھے کہ ان سے بات نہیں کریں گے, بالکل صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ان کی وقت ہی نہیں ہے, یہ کٹ پتلیاں ہیں, یہ تو بیچارے ہیں, ہم آرمی چیف سے بات کریں گے, ہم ڈی جی آئی سے بات کریں گے, ہم فوج سے بات کریں گے. وہ آج دن میں 100 دفعہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ جو تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آ گئی ہے تبدیلی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی آج کی گفتگو جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اخباروں میں جو چھپی خبریں میں پڑھ رہا ہوں کہ جس طرح دوستانہ ماحول ہے, خوشی خوشی کا سما ہے, گڈی گڈی ہے, یہ کیا کر رہی ہے میری پارٹی. میں اپنی پارٹی پر عدم اعتماد نہیں کر رہا, لیکن میری پارٹی جو ہے وہ اس طرح بیہیو کر رہی ہے جس طرح ہوا ہی کچھ نہیں. تو مطلب پارٹی کی قیادت کے رویے میں تو تبدیلی آ گئی نا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر خان صاحب کی اپروول کے بغیر آئی ہے تو یہ تو اور حیران کن ہے. نہیں, اب 2-3 باتیں ہیں. اگر آپ کے ایک معصومانہ سوال اگر 1 منٹ رک جائے تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ یہ حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ مذاکرات کرے, کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ اسی لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کی بینیفیشری ہے, اس کے پاس ہے کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ پردھان منتری شہباز شریف اور مکھ منتری مریم نواز کی گفتگو سنیں کہ یہ تخریب کار ہیں, دہشت گرد ہیں, اس گند کو صاف کرنا ہے. صحیح ہے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ 26 نومبر کے فوراً بعد یہ کمیٹی بنی, اور اس کمیٹی نے پہلی دفعہ, عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ جو مطالبات آج بھی عمران خان نے گفتگو میں دہرائے جو کمیٹی کی ہے, اس میں پہلی دفعہ الیکشن دھاندلی اور اس حکومت کو مانا گیا, الیکشن دھاندلی کی بات نہیں کی گئی. یعنی اسیروں کو رہا کریں, قیدیوں کو رہا کریں, اور 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائیں. تو اس بات کو سمجھتے کہتے ہوئے, اپنی رائے دیتے ہوئے کہ آخری حل مذاکرات میں اور بات چیت میں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو یہ کمیٹی کر رہی ہے. کم از کم ماحول جو وہ عمران خان دیکھ رہے ہیں وہ, اور اس کی بڑی سمپل سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رانگ نمبرز بھی ہیں, بروکس بھی ہیں, کمپرومائز لوگ بھی ہیں, اور کچھ انڈر پریشر لوگ بھی ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان میں ایک خاص لوگوں کے علاوہ کوئی مل نہیں پا رہا. صحیح ہے. اور 3 سال سے عمران خان پارٹی پوری سے نہیں مل پا رہے. تو 2 مطالبات اور ڈی چوک اس کے اب, اور پھر 9 مئی پھر الیکشن, تو ابھی یہ مجھے نہیں لگتا کہ دونوں طرف سے کوئی ابھی اتنا بریک تھرو ہوگا یا کچھ ہوگا. اور نہ عمران خان اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانا جائے گا تو سول نافرمانی کی تاریخ پھر آگے ہے. سو الٹیمیٹلی کیا عامر صاحب یہی لگتا ہے کہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, جس طرح کچھ عرصے پہلے خان صاحب کا اچانک بیان آیا تھا کہ یعنی ان کے ذریعے علیمہ خان صاحب سپاہ سالار کیا کہ آج جنرل ڈائر, اس سے پہلے بھی کبھی شیخ وہ میر جعفر میر صادق, لیکن ایک اچانک 2-3 دن ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا سپاہ سالار ہیں, ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں, نیوٹرل ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ لوگ ہمیں لڑوانے کی کوشش کرتی ہے, نون لیگ ہمیں لڑوانے کو, لیکن وہ وہاں سے رسپانس نہیں آیا. تو پھر دوبارہ خان صاحب نے شروع کر دی باتیں.
ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ 3-4 دن یہ معاملہ چلے گا، پھر دوبارہ پرانے کی طرح جو ہے وہ یہاں سے سختی اور وہاں سے بیان بازی شروع ہو جائے گی؟ پرسوں جب آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی اور 9 مئی کا ذکر کیا جنرل فیض کی انویسٹیگیشن کا، تو اسی دن 342 کا 190 ملین پاؤنڈ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک ریٹائرڈ جرنیل کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے جی بالکل، کہ غصہ کہیں پہ کسی بھی صورت میں نہیں اتر رہا، ان کا ختم نہیں ہونے میں آ رہا۔ اور آج بھی جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں تھا کہ باہر 25 کی بجائے 50 کروڑ عوام انقلاب کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور میری پارٹی گڈی گڈی کھیل رہی ہے، اور انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ اخبارات میں غلط رپورٹ ہوا ہے۔ تو جرنلسٹوں نے کہا جی یہ اخبارات نہیں، یہ ٹیلی ویژن پہ لائیو چلا ہے آپ کے لیڈروں کی تقاریر۔ تو اس پہ ان کو تھا کہ یہ کمال کر رہے ہیں میرے لوگ، مطلب میں قوم کو تیار کر چکا ہوں انقلاب کے لیے اور یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کمیٹی کے تو برے حال ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب نے جس طرح آج اپنی ہمشیرہ کو بھی اور وہ جو گلوکار سلمان ہے جو آڑے ہاتھوں لیا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو قسمیں لے کے آئی تھی کہ ڈی چوک اور میں اکیلی بھی رہوں گی، لیکن وہ اکیلی ہونے سے پہلے خود بھی چلی گئیں، اور بیچارے ورکرز جو ہیں پھر وہ جب ہوائی فائرنگ شروع ہوئی تو وہ بھی تتر بتر ہو گئے، بیچارے پہلے بھی کھانے سے اور برے حال میں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہنا بھی عامر صاحب، یہ کہنا بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، ضمنی معذرت بات کٹی میں نے، کہ یہ کہنا بھی پھر غلط ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب کو اب لگا کہ جناب یہ تو گھیرا بہت ہی تنگ ہو گیا ہے، پریس ریلیز آ گئی ہے فیض صاحب کی، اس لیے انہوں نے فوراً وہ لیٹ گئے، انہوں نے کہا یار مذاکرات کرو مذاکرات کرو۔ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، پارٹی والوں نے زیادہ میٹھا ڈال دیا ہے۔ میٹھا یا ان کو سمجھ زیادہ آ گئی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ بیت رہی ہے، ان کو تو اندازہ ہے نا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوا ہے، اور لوگ پنجاب سے، پنڈی اسلام آباد سے کتنے نکلے تھے، کیونکہ اگر پنڈی اسلام آباد ہی باہر نکل آیا ہوتا، ایون وہ جو انصار کی اپیل ہو رہی تھی کہ کھانے پینے کے لیے، تو مجھے تو وہ انصار نظر نہیں آئے تھے جو ماضی میں آتے تھے، کیونکہ گنڈاپور صاحب تو آ کے جا چکے تھے۔ اور اس دفعہ جو طلسم ہوشربا کی کہانی عمر ایوب نے سنائی ہے، وہ ہالی ووڈ والوں کو یہاں پہ فلمیں بنانی چاہیے، وہ گاڑیوں کا پوچھنا چاہیے، جو سیمنٹ کے بیریئرز کے اوپر سے گھومتی پھرتی ہوئی اور کنٹینروں کے بیچ میں سے نکلتی چلی گئی، وہ ترچھی ہو کے فلموں میں چل جاتی ہے گاڑی، وہ یہاں پہ چلی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے خان صاحب کو کہ جس لیڈرشپ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں وہ کہاں پہ کمپرومائزڈ ہے، کس کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے، کیونکہ نہ تو وہ 8 گھنٹے کی کہانی سناتے ہیں، نہ 30 گھنٹے کی سناتے ہیں، اور نہ یہ اس طرح پہنچنے کی سناتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ کہانی وہ نہیں سناتے، گورنر راج بھی نہیں لگ رہا۔ خان صاحب کو ریئل لائف کی طرف آنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، ان کی بڑی مقبولیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل تو نہیں لا سکتے نا۔ تو بات چیت کا راستہ جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اور بات چیت آپ حکومت سے کر لیں، تو اس کے اوپر ہمارے بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ حکومت کون سی حکومت ہے؟ بھائی حکومت یہ وہی ہے جیسے خان صاحب تھے، جو وہ کہتے تھے کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنرل باجوہ کرتے تھے، بعد میں کہنے لگے نا آپ کو اور ہمارے سامنے سب۔ اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے اس سے بڑا جمہوری جرنیل ہی کوئی نہیں ہے، اور آج انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ 9 مئی میں اگر جنرل فیض ہے تو جنرل باجوہ کو ڈھونڈیں۔ تو جنرل باجوہ کہاں تھے اس وقت؟ اس وقت تو جنرل آصف نہیں تھے آرمی چیف، اس وقت جنرل باجوہ تو نہیں تھے۔ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی انسٹرکشن عمران خان کی اور ایکشن جنرل فیض کا، تو وہ 26 نومبر کو آرمی چیف کی تقرری روکنے میں بھی وہ شامل تھے، 25 مئی کو پشاور سے جب جلوس لایا تو وہ اس میں بھی شامل تھے، یہ آگے آ رہی ہیں۔ اب ہمیں بیچ میں نا آپ کو اور مجھے 3-4 چیزیں ملیں گی کہ جی پتہ نہیں کوئی نیا یو ٹرن آ رہا ہے فوج کی طرف سے۔ فوج مسلسل بتا رہی ہے کہ وہ اپنے اس سٹینڈ پہ کھڑی ہے کہ آپ نے انسٹالیشنز پہ حملے کیے ہیں، آپ کو اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ بھی دیکھ لیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز کی تعیناتی کے بعد آپ کو ایک نیا ڈویژن بینچ ملے گا جو اپیل سنے گا اس فیصلے کی۔ اوکے، اچھا میں اس کو یہی سے لے کے آگے جانیں گے، لیکن بھٹی صاحب آپ کی رائے میں عملی طور پہ خان صاحب کو کوئی اس متعلق سوچنا چاہیے؟ خیر وہ مطلب خان صاحب تو ظاہر ہے وہ اپنی سوچ کے آدمی ہے، بادشاہ آدمی ہے، فیصلہ تو وہی کریں گے، لیکن اب تجزیاتی طور پہ کہ ایسے عملی اقدام کے جس سے یہ تاثر ملے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور ان کے سیاسی مخالفین کو بھی کہ بھائی میں ایک بہت زیادہ کوئی منتقم مزاج اگر تھا بھی تو اب نہیں ہوں، اس موڈ میں نہیں ہوں، اور بات لے کے آگے چلیں، یہ ان کی شاید پاپولر لائن سے ذرا مختلف بات ہوگی، لیکن ایک عملی رستہ کیا یہی نہیں رہے گا؟ ہو سکتا ہے بہت سارے دوست کہیں اس کا مطلب کیا لیٹنے کا مشورہ دے رہے ہو یار، کیا مطلب یار وہ اصولوں پہ نہ کھڑا رہے، لیکن عملی صورت کیا یہی نہیں رہے گی؟ یہ آپ کے خیال میں نہیں ہے ایسا؟ دیکھیے اس وقت بڑی ایک پیچیدہ سی صورتحال ہے۔ اس وقت ہم عمران خان کی ایک اگر قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا،
کیونکہ جو بنیادی مسائل ہیں وہ جب تک حل نہیں ہوتے تب تک کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. آپ ایک کینسر کا پیشنٹ ہے, اس کو آپ پیناڈول کی گولی دے دیں گے, انجیکشن لگا دیں گے درد والا, تو کیا اس کا کینسر ختم ہو جائے گا؟ اس کا بیسک علاج کرنا پڑے گا. بیسک علاج کیا ہے؟ 9 مئی ہے. 9 مئی پہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو جب تک سزائیں نہیں مل جاتی, جب تک ہم 9 مئی سے آگے نہیں گزر جاتے تب تک کچھ نہیں ہوگا. بیسک مسئلہ کیا ہے؟ جھرلو ہے, الیکشن ڈاکہ ہے. اور بیسک مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سپیس ہے, مخصوص نشستیں ہیں, جعلی من گھڑت مقدمے ہیں, جھوٹے کریک ڈاؤن ہیں, اور اس چادر چار دیواری جو کا تقدس پامال ہو رہا ہے وہ ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. اور جو یہ حکومت نے جس طرح بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا اس ڈی چوک پہ, اور اس طرح کے پچھلے 3 سالوں سے یہ حکومت کرتی آ رہی ہے, وہ ہے. اور جب تک پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس نہیں مل جاتی, اور اس سے پہلے جب تک مینڈیٹ کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا, اور اس سے پہلے جو میرے خیال سے میرا, آپ کا, عامر بھائی کا, ہم ساروں کا, اور سارے اس پہ متفق ہے کہ 9 مئی دوبارہ نہیں اس ملک میں ہونا چاہیے, اور 9 مئی کا جو ملزم یا مجرم ہے اسے سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے کوئی چیز بھی آگے نہیں بڑھے گی. آپ کہہ رہے ہیں پہل اگر یہاں سے ہو تو ہی حالات بہتر ہوں گے, تو اب یہاں نہیں وہاں پاپولیرٹی ہے, یہاں طاقت ہے, اب کیسے ہوگا؟ نہیں بھائی جان, اس وقت نہیں. مقدمہ پاکستان ہار رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ختم کر کے ملک آگے چلا سکیں گے؟ نہیں چلا پائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کا جنازہ نکال کے آپ آگے چلا پائیں گے؟ نہیں چلا پائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ نفرت اور تقسیم کا ماحول بنا کر آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت جائیں گے, بدترین معاشی صورتحال کو کور کر جائیں گے, اور سیاسی عدم استحکام ختم کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو باہر کے سرمایہ کار آ کے کہیں گے کہ بڑے گڈی ماحول ہے, آئیں, اس سے بہتر ماحول کوئی نہیں ہے, نہیں ہو پائے گا. تو جواب میں وہ یہ کہیں گے نا کہ یہ جو فوج کے یہ سوچے بھٹی صاحب, جو فوج کے خلاف نہیں, بادامی صاحب, جو فوج کے خلاف فار ایگزامپل ٹرینڈ چل رہے ہیں, یا جو فوج کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جس دن ہماری فوج خدا نہ خواستہ فارغ ہوگی تو شام, لبنان, یمن اور یہ عراق اور لیبیا اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے صورتحال سے رستہ اس وقت نکلے گا جب تھوڑی پی ٹی آئی کو پولیٹیکل سپیس دی جائے گی تو یہ رستہ نکلے گا؟ جھوٹی اناؤں, جھوٹی ضدوں اور جھوٹے جھگڑوں میں گم ہیں, اصل مسائل حل کوئی نہیں کرتا. جناب, اور عامر صاحب آپ کا کیا خیال ہے, رستہ کیسے نکلے گا؟ بھٹی صاحب کیا خیال ہے کہ بھائی آپ تھوڑی پولیٹیکل سپیس دیں پی ٹی آئی کو تو وہاں سے رستہ نکلنے کی ابتدا ہوگی؟ بس بات اتنی ہے کہ سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور پہلا قدم عمران خان کو ہی ہوگا, کیونکہ وہ فقید المثال کام تھا 9 مئی والا. جب آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں گے, ساری سپیسز آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گی. یہ بات خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, یا ان کے ساتھ جو, اور وہ پیچھے ہٹنے کی عملی صورت کیا ہوگی؟ معافی, یا اس سے کم بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ معافی اس وقت تک تو بنیادی شرط ہے کہ آپ کو جو غلطی ہوئی ہے اسے ماننا پڑے گا, اور آگے بڑھنے کے لیے پھر آپ کے پاس سپیس ہے. یہ جو ہم آزاد عدلیہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, بھٹی صاحب ہمارے محترم کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا اس کی ڈیفینیشن ضرور چاہیے. عدلیہ کون سی آزاد ہے, کب قید تھی اور کب آزاد ہوئی؟ یہ تو ون وے چلتی رہی ہیں ہماری ہمیشہ سے ہی عدلیہ. تو وہ اگر ڈھونڈ رہے ہیں وہ عدلیہ جو پی ٹی آئی کے لیے ویٹ کیا کرتی تھی کہ آپ جناب ٹائپ کر لیں, ہم تو بیٹھے ہوئے آپ کے لیے آ کے عدالت میں, تو پھر تو وہ نہیں عدلیہ نا, وہ تو نہیں ملے گی. جب عدلیہ بھی پیچھے ہٹے گی, فوج بھی پیچھے ہٹے گی, باقی تمام پارٹیاں ہٹیں گی. جو میں نے 9 مئی کی بات, جس پہ بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ متفق ہے سارے کہ آپ کو اس سے اپنا بیانیہ پیچھے ہٹانا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ غلطی تھی. آپ کے لوگوں کے ویڈیو ایویڈنس ہے. وہ آزاد عدلیہ تھی نا جو کہتی تھی کہ بتائیں, مطلب برطانیہ میں تو ٹویٹ پہ 10 سال سزا ہو رہی ہے, اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں ویڈیو تو مذاق ہے یار, کیا دیا جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے, رینسیک کر دیا ہم نے تو کور کمانڈر ہاؤس, ISI کے دفتر پہ چلے گئے, PF بیس پہ چلے گئے, سارے جگہ ایک دم ہی پہنچ گئے. ایک آڈیو آتی ہے مراد سعید کی کہ جو ساتھیوں آپ کو جگہ بتائیں آپ وہاں پہنچ جائیں. آپ کی عدلیہ اتنی آزاد تھی تو فیصلے ہو چکے ہونے چاہیے تھے, پھر بات ہوتی, پھر بہت اچھی لگتی ہے ہمیں ساری. سب کو ایک قدم اپنا کام کرنا چاہیے, پیچھے پڑنا, ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا بھٹی صاحب ان کے خیال میں. اور اس کا آغاز ان کے خیال میں وہاں سے ہوگا جب خان صاحب 9 مئی کے حوالے سے اپولوجی کریں. فائنل کامنٹ, ایک منٹ رہ گیا. کوئی حرج نہیں, ساروں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے, کوئی شک نہیں. لیکن مجھے آزاد عدلیہ خواہ وہ ایون فیلڈ میں ریلیف دے دے, نہ چاہ کر بھی العزیزیہ میں دے دے, فلیگ شپ میں دے دے, حدیبیہ میں دے دے, مفرور مجرم کو پیش ہوئے بغیر ریلیف دے دے, گھروں میں بیٹھے ضمانتیں دے دے,
لیکن مجھے وہ عدلیہ چاہیے جو عدلیہ حکومت کے انڈر نہ ہو، جس کا چیف جسٹس حکومت نہ لگائے، جس کا آئینی بینچ حکومت نہ بنائے، جس کے اب سپریم کورٹ کے جج حکومت نہ لگائیں۔ یہ کیسی اس ملک کا بنیادی آئین کا سٹرکچر تباہ کر دیا آپ نے، ظلم کیا اس ملک پہ کہ آپ نے عدلیہ ختم کر دی۔ اب حکومت کے انڈر چیف جسٹس حکومت لگائے گی، آئینی بینچ حکومت بنائے گی، آئینی سربراہ حکومت بنائے گی، جج حکومت لگائے گی، من پسند ججز، من پسند فیصلے۔ اب کس ملک میں یہ نواز شریف صاحب ہی نہیں کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں یہ ملک، یہ اس آئین اور قانون کا۔ لیکن عملی طور پہ کیا انہوں نے گزرے کل بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، آج بھی کیا۔ ان کو من پسند ججز چاہیے اپنے فیصلوں کے لیے، آئین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور معافی آپ کو خیال ہے مانگنی چاہیے خان صاحب کو اس پہ 30 سیکنڈ، یا یہ غلط فیصلہ ہوگا اگر ایسا کرے ہو تو 9 مئی پہ؟ میں اس حق میں ہوں کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ جو آپ نے غلطی کی ہے اس پہ معذرت کرنے میں کسی بھی سارے جو اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، ملک سے کوئی بڑا 9 مئی میں معافی کا سیاسی نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ 9 مئی کے جو یعنی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ 9 مئی جھوٹ ہے یا 9 مئی ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں، آپ کچھ آگے بڑھیں، ان کو کہیں کہ جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، اور اگر حکومت یا بڑا کرتا ہے تو کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا ہے وہ بنا لیں، لیکن 9 مئی کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکے۔ بہت شکریہ جی بٹی صاحب۔ اور میں عامر الیاس راڑا صاحب سے بات کر رہے تھے۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خبروں، ٹکرز، ہیڈ لائنز میں جتنا بھی تلاطم ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ چیزیں جس سمت جا رہی ہیں اسی سمت چلیں گی، کوئی سمت میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ہوتا ہے رفتار میں تیزی آ جائے اسی سمت میں۔ زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔